اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ میں ہوں انٹرنیشنل پامسٹ اسٹرالوجر اینڈ ایڈوکیٹ ایم اے شہزاد خان، عاطف مجید کے چینل پہ۔ اور ایک بات اور بتا دوں کہ عاطف مجید کا جو چینل ہے وہ اب شفٹ بھی کر دیا گیا ہے ورلڈ ود عاطف، یعنی کہ آپ زیادہ سے زیادہ ورلڈ ود عاطف والے چینل پہ جائیں، یوٹیوب چینل پہ، وہاں پہ آپ کو میری تمام ویڈیوز ملیں گی، علمی بھی سیاسی بھی۔ آج کا پروگرام سیاسی ہے، ملک پاکستان کی عمران خان کی سیاست کے حوالے سے، سہیل افریدی کے حوالے سے، پھر 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے، عمران خان صاحب کب رہا ہوں گے، بشرا بی بی کب رہا ہوں گی، اس کے بعد فیلڈ مارشل صاحب کی کیا ایکسٹینشن ہوگی۔ بے شمار لوگ کہہ رہے ہیں خان صاحب ایکسٹینشن ہوگی یا کوئی نوٹیفیکیشن جاری ہوگا، یہ بھی پیشن گوئی کروں گا، قانون کو بھی مد نظر رکھوں گا، بظاہر ایڈوکیٹ بھی اور پیشن گوئی بھی کروں گا۔ اور بھی بیچ میں ایک اور بات کہ عمران خان صاحب کو سیاسی گفتگو سے بھی منع کیا گیا، وہ کس رول کے تحت کیا گیا، کس پرنسپل کے تحت کیا گیا، وہ بھی بتاؤں گا۔ سب سے پہلے ہم سٹارٹ لیتے ہیں سہیل افریدی سے۔ سہیل افریدی کا میں نے کہا تھا کہ کمزور وزیر اعلیٰ ہیں، 1/3 کے خانے کے مالک ہیں۔ سہیل شنی سے ہیں اور شنی تو ریکٹوکریٹ ہے، 28 نومبر کو اس نے سیدھا ہوا، اور علی مین گنڈاپور 1/12 کے خانے کے مالک ہیں۔ انہوں نے ایک برج قائم کیا ہوا تھا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ میں نے ایک بات کی تھی کہ 7 اکتوبر کو سپر مون لگے گا، ہنٹر مون، عمران خان صاحب کچھ سخت فیصلہ نہ کر دیں 14 اکتوبر تک۔ فیصلہ کر دیا عمران خان صاحب نے کہ علی مین فارغ، کوئی بات نہیں، میں نے کہا غلط ہو گیا۔ خیر پھر میں نے یہ بھی پیشن گوئی کہ 14 اکتوبر کے بعد ہی حلف اٹھا پائیں گے اور وہ ہائی کورٹ سے اجازت دے گا۔ ایسے ہی ہوا، سہیل افریدی نے اٹھایا، لیکن پھر بھی میں نے کہا کمزور وزیر اعلیٰ ہیں، جب تک یہ گارنٹی نہیں دیں گے اسٹیبلشمنٹ کو تب تک کمزور وزیر اعلیٰ۔ اور ویسے بھی 1/3 کے خانے کے مالک، اور 1/3 کی ویلیو نہیں ہے 1/10 کے آگے، 1/11 کے آگے، 1/12 کے آگے۔ کمزور وزیر اعلیٰ جوشیلے ہیں، جوش میں تو جو مرضی کہہ دو، پھر وہ آپ کو پتا ہے اس میں پرابلمس بھی آتی ہیں۔ خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ایک پیشن گوئی کی تھی کہ کمزور وزیر اعلیٰ ہیں، یہ اپنی مرضی کی کابینہ بھی نہیں بنا سکے، ویسے ہی ہوا۔ کمزور وزیر اعلیٰ ہیں، میں نے کہا یہ اپنی مرضی کے ہو سکتا ہے، بڑے جو سیکٹریز ہوتے ہیں بیوروکریسی، وہ بھی نہیں لگا سکیں گے۔ کمزور وزیر اعلیٰ ہیں، صوبے کو کچھ چیز چاہیے، کوئی فنڈز وغیرہ، یہ وہ وفاق سے مشکل لگتا ہے، بھاگنا پڑے گا ان کو بہت زیادہ، ایسا دیکھ رہا ہوں۔ دوسری بات، اب ایک بات بڑی اہم ہے کہ جی عمران خان صاحب جیل میں سیاسی گفتگو نہیں کر سکتے، بھائی کس پرنسپل کے تحت؟ یاد ہوگا میں نے جو سنا تھا کہ جنرل ضیاء الحق شہید کے دور میں بھی سیاسی گفتگو پہ پابندی تھی، لیکن اس چیز کو بھی چھوڑیں، ایک ججمنٹ پاس ہوئی تھی، جناب جسٹس چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار صاحب ایک ججمنٹ پاس کی، کیا کی تھی؟ باؤ جی کی نواز شریف سزا یافتہ ہو گئے تھے، سزا مل گئی تھی، سزا مل گئی تھی، سزا کے بعد بھی بھائی وہ پارٹی کے صدر فیصلہ کر رہے، ٹکٹیں بانٹ رہے، ایم این اے ایم پی اے کی، تو ججمنٹ پاس ہوئی تھی نا ثاقب نثار صاحب نے کی تھی کہ جو بھی کنوکٹیڈ ہے، جس کو سزا ہو گئی ہے، سزا یافتہ ہے، وہ یہ سیٹیں سوٹیں نہیں بانٹ سکتا، بلکہ وہ جو پارٹی وہ کالا دم ہو گئی۔ تو یہ ہے وہ پرنسپل۔ اب ادھر عمران خان صاحب سزا یافتہ، سزا ہو گئی نا، اس لیے سیاسی گفتگو نہیں کر سکتے، یہ اس پرنسپل کے تحت پریزن رولز جو
اس کے تحت اب اوپر سے سہیل افریدی صاحب آتے ہیں جی ملنے کے لیے، مشاورت کرنے کے لیے سیاسی، اسی لیے نہیں ہوتی. ایک تو بات یہ، دوسرا برج قائم نہیں ہوا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اسی لیے نہیں ہوتی. منگل کو پچھلا منگل گزرا، نہیں مل سکے، پھر جمعرات آئی، اب پھر منگل آ رہا ہے. اب اس منگل میں کیا ہے بھائی؟ وہ سیاسی گفتگو نہیں ہو سکتی جب تک مذاکرات نہیں ہوں گے سہیل افریدی صاحب کے اسٹیبلشمنٹ سے، تب تک نہیں. اب سزا بھی ڈیلے ہوئی ہے، خان صاحب کی نومبر کے اینڈ پہ گئی ہوئی ہے، تاریخ ڈل گئی ہے نا. تاریخ کیوں ڈل رہی ہے؟ مذاکرات ہوئے تو بشرا بھی پہلے آئیں گی، پھر اس کے بعد خان صاحب. لیکن وہ بھی یہ ہے کہ سزا بھی آئے گی، پھر مذاکرات. اس طرح ہے، مذاکرات بھی چل رہے ہیں. ایک بات اب آتے ہیں جناب، جو ہے ایک بات اور بتا دوں، عمران خان صاحب کو جب چھوڑیں گے بھی، یہ پیشن کو ہی لکھ لیں، کام آئے گی. آپ بنی گالا بھیجیں گے، یعنی کہ آزاد نہیں کریں گے. یہ ایسی بات کر رہے ہیں پیشن کو، کیونکہ مریخ سیارہ جو ہے نا 5 نومبر کو غروب ہو رہا ہے، پھر اس نے 3 مارچ کو طلوع ہونا ہے 2026 میں. ایسا کچھ دیکھ رہا ہوں. اب آتے ہیں جناب فیلڈ مارشل صاحب، ان کے بارے میں بے شمار لوگ مجھے فون کرتے ہیں، خان صاحب بتائیں ان کی ایکسٹینشن ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. چلو آج یہ بھی بتا دیتے ہیں. فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں ہمارے پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، ان کا کیا ہے؟ دیکھیں، پارلیمنٹ میں امینڈمنٹ ہوئی تھی آرمی ایکٹ میں، وہاں پہ جو 3 سال لکھے ہوئے تھے نا کہ 3 سال، اس کو 5 کر دیا، اور ساتھ یہ بھی کہ اس 3 کو 5 ہی اب سمجھا جائے گا. مطلب 2027 تک فیلڈ مارشل صاحب موجود ہیں. اس کے بعد ایک اور بات بتا دوں، کسی قسم کی ایکسٹینشن اور کسی قسم کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوگا، 2027 تک ہیں ہی ہیں. یہ ایسے ہے، یہ قانون بھی بتا دیا میں نے، پیشن گوئی بھی کر دی، دونوں چیزیں کر دی میں نے. اب آتے ہیں آگے 26ویں آئینی ترمیم. یہ کیا ہے بھائی جناب؟ 26ویں آئینی ترمیم میں جو ہے 16 آنریبل جسٹس صاحبان ہیں تقریباً آئینی بینچ کے، جس میں سے 8 سن رہے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کو. آبجیکشن آئی بھی بھائی، یہ تو سارے جو سنیں گے 24-25 نہیں، پیشن کو ہی دے رہا ہوں. ابھی تو یہ فیصلہ آنا ہے کہ سارے سنیں گے یا یہ 8 سنیں گے. تو میں یہ بتا دیتا ہوں، اول تو یہ 8 ہی سنیں گے، یہ پیشن کو ہی ہے. زیادہ سے زیادہ کچھ ہوا بھی تو 16 سنیں گے آئینی بینچ والے، زیادہ سے زیادہ اگر کچھ ہوا. 2 باتیں ہو گئی. اب یہ تو اسی طرح ہو گیا، یہ تو میں نے دے دیا نا، میں نے تو آپ کو پیشن کو ہی دے دیا. اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ 26ویں آئینی ترمیم کا کیا ہوگا بھائی جان؟ 26 آئینی ترمیم جو کی توں رہے گی. 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے، ضمنی الیکشن ہو جائیں، وہ دیکھیے گا. بڑی سخت پیشن گوئیاں کر دی، لیکن میں اپنے علم دین پدے انتی نہیں کرتا. کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. جاتے جاتے ایک بات کر دیتا ہوں، عاطف مجید کے چینل پہ جو پروگرام ہے وہاں پہ یہ میں بتا دوں کہ وہ میں زیادہ پروگرام ان کا جو دوسرا چینل ہے ورلڈ ود عاطف پہ کر رہا ہوں، اس پہ بھی آئیے. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.